اب یہ طلاق دینے کے بعد زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. اور شاید اللہ رب العزت یہی چاہتا تھا کہ یہ منہ بولے رشتے کا جو ٹریڈیشن چلا آ رہا تھا، اسلام چونکہ اس کو نہیں مانتا جائز، تو لہٰذا اس کو اللہ رب العزت کو توڑنا تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے زید سے شادی کرائی ان کی، اور اس کے بعد طلاق بھی ہوئی، یاد رکھیے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اشارہ کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ آپ اس خاتون سے نکاح کر لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ میں سماج کو کیا کہوں گا. لوگ اس زمانے میں منہ بولے رشتوں کو سگے رشتے جیسا مانتے تھے، تو لوگ جو کہیں گے کہ محمد نے تو اپنے بیٹے کی بیوی سے مطلب بہو سے نکاح کر لیا، تو میں لوگوں سے کیا کہوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارے کی بات بھی آپ خاموش تھے، آپ دل میں پریشان تھے. منافق اور لوگ کیا کہیں گے آپ سوچ رہے تھے، چونکہ ابھی یہ کوئی حکم نہیں آیا تھا کہ یہ منہ بولے رشتے کا حکام کیا ہے. دور جہالت میں منہ بولے رشتے سگے رشتے جیسے ہوتے تھے. جیسا کسی نے کسی کو بول دیا یہ میری بہن ہے، تو اب وہ زندگی بھر بہن جیسا سلوک کرتا تھا، پردے کی کوئی حکامت نہیں، اس کے بچے ان کو ماموں بولیں گے اور فلاں فلاں. اسلام یاد رکھیے منہ بولے رشتوں کو نہیں مانتا ہے. حقیقی سگے سلبی رشتے اسلام کے نزدیک رشتے ہیں. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں جو ہے پریشان تھے، یاد رکھیے. اور سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ نمبر 33 ہے، اس کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے فرمایا کہا، پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے اشارہ دیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں پا رہے تھے. پھر اللہ رب العزت نے سیدھا قرآن کی آیت نازل کر دی، کیا کہا، پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی، مطلب نکاح کر کے اپنی حاجت پوری کر لی، تو ہم نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا. اللہ رب العزت نے زینب بنت جہش کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. پھر اللہ نے فرمایا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی باقی نہ رہے. تاکہ یہ منہ بولے سسٹم میں یا منہ بولے بیٹے کا جو سسٹم تھا، اس میں کوئی اب مومنوں کے دل میں کوئی کجی نہ رہے. منافقوں کے دل میں ہو سکتی ہے، کافروں کے دل میں ہو سکتی ہے. مومن اب کلیئر ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے سگے بیٹے نہیں ہوتے، تو ان کی بیٹیاں شریعتاً حلال ہے ان کے لیے اگر وہ طلاق دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. تاکہ منہ بولے بیٹوں کے معاملے میں مومنوں کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو جائے جب وہ ان سے حاجت پوری کر چکی، اور اللہ کا حکم جو ہے ہمیشہ سے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل کر دیا. اور یاد رکھیے قرآن کے اندر صرف اور صرف ایک ہی صحابی کا نام آیا ہے، اور وہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ، اور جب زید نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا. تو گویا ایک ہی صحابی ہے جن کا نام قرآن میں آیا ہے، وہ کون ہے؟ زید بن حارثہ ہے. ایک ہی صحابی کا نام زید نام آیا ہے. بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام زید نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ نہیں بولے وہ زید بولے تو جوش میں آتا، تیش میں آ جاتا، طلاق دیتا بیوی کو، یہ ہوتا وہ ہوتا. یہ ایک ہی صحابی ہے جن کا نام قرآن نے لیا، زید کہا. کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا. ہاں تذکرے آئے کہ جب تم غار میں 2 تھے جبکہ تیسرا اللہ تھا. تو کون ہے یہ مراد؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ. لیکن اشارہ ہے. اور اللہ نے نکاح کر دیا تمہارا جو ہے کس سے؟ یہ بھی اشارے میں نام نہیں ہے، لیکن زید بن حارثہ ایک ہی صحابی جن کا نام قرآن نے لیا. بہت بڑی بات ہے. بہرحال وہ ایک مسئلے میں تھا، لیکن چلیے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں جو ہے منہ بولے جو بیٹے ہوتے ان کی بیوی اگر وہ طلاق دے دیتے ہیں تو شریعتاً ان پہ حلال ہے. اللہ نے مومنوں کو بتا دیا. لیکن جب یہ بات ہوئی تو منافقوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا محمد نے تو اپنے بہو سے شادی کر لی، محمد نے تو اپنے بہو سے شادی کر لی، اپنے ڈاٹر ان لا سے شادی کر لی، اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. اور یہ بات پھیلنے لگی تو اللہ رب العزت نے قرآن کی دوسری آیت سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت میں 40 نازل کی، جس سے فرمایا رکھا کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ آیت نازل کر دی، فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ولکن رسول اللہ، اور وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سیل آف دی پروفٹ ہے، نبیوں کے خاتم ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. تو یہاں وضاحت کر دی گئی کہ محمد کسی کے باپ نہیں ہے لڑکوں میں سے، اور آپ کے کوئی لڑکا تب تک حیات نہیں تھا، تو زید آپ کے بیٹے نہیں ہیں، وضاحت ہو گئی. دوسرا
منہ بولے رشتوں کی اہمیت کیا ہے وضاحت ہو گئی کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے کہ منہ بولا بیٹا بنا لیا تو سگا بیٹا جیسا نہیں ہوتا، اس سے پردہ وغیرہ سب باقی رہیں گا، وہ وراثت کا حصے دار نہیں بن سکتا. یہ شریعت کا حکم ہے، یاد رکھیے، یہ شریعت کا قانون ہے. ٹھیک ہے. بہرحال تو اللہ نے وہ ریت اور وہ رواج کو توڑ دیا. اور یہ بات ہم نے پہلے دیکھی تھی کہ کچھ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے کروائے کہ شریعت کے کچھ احکام بتائے، کچھ احکام بتائے. تو یہ بھی ایک حکم بتایا جا رہا ہے. پہلے زید سے شادی کروائی گئی، پھر طلاق ہوئی، اس کے پھر اللہ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیا، آسمان میں ان کا نکاح ہو گیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیتیں نازل ہوئی، یاد رکھیے قرآن نے ایک اور آیت نازل کی، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 5 نازل ہوئی. پھر اللہ نے فرمایا انہیں جو ہے ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، مطلب ان بچوں کو، جن بچوں کو تم اپنا نام دیتے تھے پہلے دور جہالت میں، گود لے لیتے تھے، نسبتی نام دیتے تھے، ان بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے یہاں زیادہ انصاف کی بات ہے. پھر اگر تم ان کے باپ کو نہ جانو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں. اگر باپ معلوم نہیں تو دین میں بھائی اور دوست ہیں، معلوم ہے تو ان کے باپ کے نام سے پکارو. تو فوراً سارے لوگوں نے زید بن محمد جن کو کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، فوراً نام بدل کے کیا کر دیا، جو اصل نام تھا ان کا زید بن حارثہ کہنے لگے. اور پھر وہ پہلے زید بن محمد کہا جاتا تھا. مطلب منہ بولے رشتوں کا سسٹم اللہ نے اب ختم کر دیا. جو اصل باپ ہے اس کا نام ہی اس کے ساتھ لیا جائے گا، تو ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا، جبکہ زید بن محمد پہلے کہا جاتا تھا. اب صحیح. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.